نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورۃ الفاتحہ. سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ کیوں کہتے ہیں اور دیگر جو اس کے اسماء ہے ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے، ان کی تفصیلات کو عمدۃ المفسرین شیخ الاسلام والمسلمین حضرت العلامہ مفتی محمد مدنی اشرفی الجیلانی قبلہ مد ظلہ العالی نے اپنی کتاب تفسیر اشرفی میں مفصل بیان فرمایا ہے. لکھتے ہیں سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اسی سے قرآن عظیم کی شروعات ہے اور یہی وہ سورہ ہے جس کو سب سے پہلے لوح محفوظ پر لکھا گیا. دوسرا نام فاتحۃ الکتاب ہے. فاتحۃ الکتاب کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کریم اسی سے شروع کیا گیا. تیسرا نام ام القرآن ہے کیونکہ قرآن کریم کے جملہ مضامین کی اصل ہے. سورہ کنز کہتے ہیں. چوتھا نام سورہ کنز ہے. کنز کا معنی خزانہ. دولت قرآن کا یہ خزانہ ہے. پانچواں نام ہے کافیہ. نماز میں دوسری صورتوں کے بدلے اس کو پڑھنا کافی ہے، یعنی فرض کی ادائیگی ہو جائے گی، پر اس کے بدلے میں کسی صورت کو پڑھنا کافی نہیں ہے، اسی لیے اس کو کافیہ کہتے ہیں. چھٹا نام وافیہ ہے. نماز میں پوری پڑھی جائے گی. وافیہ یعنی پوری، تو اس کو آدھی پڑھنا یا 2 یا 3 آیتیں پڑھنا اس کی جائز نہیں ہے. ساتواں نام شافیہ ہے. اس کو دم کرنے سے شفا حاصل ہوتی ہے. آٹھواں نام شفا ہے کیونکہ یہ پوری سورہ خود شفا ہے. نواں نام سبع مثانی ہے، یعنی ہر رکعت میں ان 7 آیتوں کی تکرار ہوتی ہے. سبع کا معنی ہوتا ہے 7 اور مثانی یعنی ڈبل تکرار والی. اور یہ بھی وجہ ہے کہ یہ سورہ جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے اسے 2 بار نازل کیا گیا، ایک بار مکہ میں اور دوسری مرتبہ مدینے میں. 10واں نام سورہ نور ہے. اس کے مضامین نور ہی نور ہے. 11واں نام سورہ رقیہ ہے، زہر کے اتارنے میں معاون ہے. 12واں نام سورۃ الحمد ہے کیونکہ اس کی ابتدا حمد باری سے ہے. 13واں نام سورہ دعا ہے کیونکہ اس میں بہترین دعا سکھائی گئی. 14واں نام سورہ تعلیم المسئلہ ہے کیونکہ بے شمار مسائل اعمال اور عقائد سے متعلق اس میں بیان کیے گئے ہیں. 15واں نام سورہ مناجات ہے کیونکہ اس میں اپنے رب سے بندہ مناجات کرتا ہے. چھٹا نام سورہ تفویض ہے. تفویض کا معنی ہوتا ہے سپرد کر دینا. اس صورت میں سکھایا گیا ہے کہ بندہ اپنے رب کی حضور اپنے آپ کو پیش کر دے. 17واں نام سورہ سوال ہے کیونکہ اس میں اپنے رب سے سوال یعنی طلب کی گئی ہے. 18واں نام ام الکتاب ہے. ام کا معنی ہوتا ہے اصل، جوہر. یہ ہر آسمانی کتاب کا جوہر ہے. 19واں نام فاتحۃ الکتاب یا فاتحۃ القرآن ہے. فاتحہ کا معنی ہوتا ہے شروعات، ابتدا اسی سے قرآن کی ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو فاتحۃ القرآن بھی کہتے ہیں. اور اس کا 20واں نام سورہ صلاۃ ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، یعنی یہ نماز کی سورہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. یہ کل 20 نام شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں اشرفی الجیلانی کی چھوچبی قبلہ مد ظلہ العالی نے اپنی کتاب
جلد نمبر 1 تفسیر اشرفی میں ذکر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو فاتحۃ الکتاب کہنے پر توجیہ کرتے ہیں۔ قال البخاری فی اول کتاب التفسیر لأنه يبدأ بکتابتها فی المصاحف ويبدأ بقراءتها فی الصلاة۔ امام بخاری بھی فاتحۃ الکتاب کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں اس کو فاتحۃ الکتاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مصاحف میں جب قرآن لکھا گیا تو سب سے پہلے یہی سورت کو لکھا گیا، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں۔ اور یوں بھی اسے فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں کیونکہ جب نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن کی یہی سورہ پڑھی جاتی ہیں۔ قال الشیخ الاکبر فی الفتوحات الربانیہ، شیخ اکبر علامہ ابن عربی علی الرحمہ نے فتوحات ربانیہ میں ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ روایت یوں ہے، کہتے ہیں اذا قرأت فاتحة الكتاب فصل بسملتها معها في نفس واحد من غیر قطع وعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالفا عن جبریل حالفا عن میکائیل حالفا عن اسرافیل حالفا قال اللہ تبارک و تعالی یا اسرافیل بعزتی و جلالی و جودی و کرمی من قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم متصلة بفاتحة الكتاب مرة واحدة فاشهدوا علي إني قد غفرت له وقبلت منه الحسنات وتجاوزت له عن السيئات ولا أحرق لسانه بالنار وأجيره من عذاب القبر وعذاب النار وعذاب يوم القيامة والفزع الأكبر وتلقاني قبل الأنبياء والأولياء أجمعين۔ تفسیر روح البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10 پر یہ بات علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی کہ علامہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ جب تم سورہ فاتحہ پڑھو تو بسم اللہ شریف کو سورہ فاتحہ سے ملا کر پڑھو، متصل پڑھو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اس طرح پڑھو۔ تو جب تم اس طرح پڑھو گے تو تم کو وہ فضیلت حاصل ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے روایت فرمائی، قسم کھا کر جبریل علیہ السلام نے قسمیہ حضرت میکائیل علیہ السلام سے روایت کی، اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے قسمیہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے روایت کی، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام قسم کھا کے کہتے ہیں قال اللہ تعالیٰ یا اسرافیل، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے اسرافیل، میری عزت، میرے جلال، میرے جود و کرم کی قسم، بے شک جو شخص بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ سے متصل کر کے ملا کر ایک بار پڑھے گا تو گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے اور اس کے تمام نیکیاں قبول کر لی ہے، اور اس کے گناہوں سے میں نے تجاوز کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے، اور میں اس کی زبان کو جہنم میں نہیں جلاؤں گا، اور میں اسے عذاب قبر و عذاب جہنم سے نجات دوں گا، اور قیامت کے دن کے عذاب سے اسے بچاؤں گا، اور فزع اکبر سے بچاؤں گا، اور وہ انبیاء اور اولیاء سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گا، جیسا کہ روایت میں موجود ہے۔ سورہ فاتحہ ایسی سورہ ہے کہ جس کو ہر دن 5 نمازوں میں کل 48 بار پڑھا جاتا ہے۔ یہ پہلی سورہ ہے جسے سب سے زیادہ تلاوت کیا جاتا ہے، قرآن کی سب سے زیادہ تلاوت ہونے والی سورہ فاتحہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل مثل ام القرآن وهي السبع المثانی
وَهِيَ مَقْسُومَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3125۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے توریت، انجیل، کسی بھی کتاب میں ام القرآن یعنی 7 مثانی مطلب سورہ فاتحہ جیسی سورہ نازل نہیں فرمائی۔ اس میں میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، یہ سورہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، مطلب کہ آدھی صورت میں اللہ کی تعریف ہے اور آدھی صورت میں بندے کی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے گا۔ سورہ فاتحہ میں جو سوال وہ اللہ سے کرے گا اللہ تعالیٰ اسے وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث نمبر 4474 میں اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث امام احمد بن حنبل علی الرحمن المسند میں جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 387 پر ذکر فرمایا ہے۔ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب کے پاس سے گزرے، وہو یصلی، اس حال میں جبکہ حضرت ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، فقال یا ابی، تو حضور نے حضرت ابی بن کعب کو آواز دی، اے ابی، فالتفت ثم لم یجبہ، حضور پھر التفات فرماتے ہیں لیکن حضرت ابی جواب نہیں دیتے، ثم قال ابی، پھر حضور نے فرمایا ابی، تو جب تیسری مرتبہ حضرت ابی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ندا سنی، فخفف ابی ثم انصرف الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے حضرت ابی بن کعب نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا، فقال، اور نماز پوری کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضری دی، عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکہ ای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے عرض کی حضور آپ پر سلام ہو، آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے، قال، حضور نے فرمایا وعلیک السلام، تم پر بھی سلام ہو، ما منعک ای ابی اذا دعوتک ان تجیبنی، حضور نے سوال فرمایا کہ اے ابی جب میں نے تم کو بلایا تھا تو کون سی چیز مانی تھی، تم میری پکار پر جواب کیوں نہیں دے رہے تھے؟ تو حضرت ابی نے عرض کیا یا رسول اللہ انی کنت فی الصلاۃ، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا جب یہ سنا حضرت ابی سے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو حضور نے فرمایا اولست تجد فیما اوحی اللہ تعالی، کیا تم نے اللہ کی وحی میں یعنی قرآن کریم کی آیت میں یہ نہیں پایا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ رسول کی پکار کا جواب دو جب اللہ رسول تمہیں بلائیں، کیا تم نے اللہ کی وحی میں یہ آیت نہیں پائی ہے؟ تو حضرت ابی نے عرض کیا قول بلا یا رسول اللہ، عرض کیا حضور ضرور یہ کتاب اللہ میں موجود ہے آیت، یہ قرآنی آیت ہے، لا اعود، حضور غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہو، لا اعود، یہ غلطی دوبارہ نہیں کروں گا، مطلب یہ ہے کہ اگر نماز میں بھی حضور آپ پکاریں گے تو نماز توڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ قال اتحب ان اعلمك سورة لم ينزل لا في التوراة ولا في الانجیل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، حضور نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایسی سورہ بتاؤں، ایسی عظیم سورہ بتاؤں کہ جو نہ تورات میں اس کی مثال ملتی ہو، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ خود قرآن میں؟ قلت، میں نے عرض کیا نام ای رسول اللہ، حضور ضرور بتائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے ارشاد فرمایا انی لارجو ان لا
اخرج من هذا الباب حتى تعلمها، میں چاہتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ اس دروازے سے نکلنے سے پہلے پہلے تم وہ صورت کو جان لو گے۔ قال، حضرت ابی نے کہا فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، حضور نے پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا، یحدثنی، مجھ سے باتیں فرماتے رہے، وَإِذَا أَتَبَطَّأُ مَخَافَةَ أَن يَبْلُغَ قَبْلَ أَن يَقْضِيَ الْحَدِيث، اور میں حضور کے ساتھ دھیرے دھیرے چلتا رہا اس ڈر سے کہیں دروازہ پار نہ ہو جائے اور بات نہ رہ جائے۔ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْبَابِ، تو جیسے ہی ہم دروازے کے قریب ہے، قلت ای رسول اللہ ما السورۃ التی وعدتنی، میں نے عرض کیا حضور وہ کون سی صورت ہے جس کا وعدہ آپ نے مجھ سے فرمایا ہے؟ قال، حضور نے فرمایا ما تقرأ فی الصلاۃ، تو حضور نے مجھ سے سوال فرمایا تم نماز میں پہلے کیا پڑھتے ہو؟ قال، تو حضرت ابی نے عرض کیا فقرأت علیہ ام الکتاب، میں نے حضور کو سورہ فاتحہ پڑھ کے بتائی، حضور ہم نماز میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ فقال، تو حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انزل اللہ فی التوراۃ والقرآن ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها انها السبع المثانی، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ذات اقدس کی و اعلیٰ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس ذات اعلیٰ کی قسم، اس ذات رب کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نہ توریت میں نازل فرمائی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ فرقان میں یعنی قرآن میں، بے شک یہ سبع مثانی ہی ہے، یعنی سورہ فاتحہ ہی ہے۔ یہ 7 آیتیں ہیں جو دوبارہ نازل کی گئی، پہلے مکہ میں نازل کی گئی، اس کے بعد مدینے میں نازل کی گئی، ایسی بابرکت 7 آیتیں یعنی سبع مثانی ہے یہ سورہ فاتحہ ہے کہ اس کی مثل نہ قرآن میں موجود ہے، نہ دوسری کسی صحیفے میں موجود ہے، نہ کسی بڑی کتاب میں موجود ہے۔ یہ بڑی بے مثل و بے مثال سورہ ہے جسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ تعالی، کتنی بابرکت سورہ ہے اور کیسا خزانہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان عظیم ہے کہ مالک نے ہمیں ایسی عظیم سورہ عطا فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جب پڑھی جاتی ہے تو شیطان ملعون چیختا چلاتا ہے، لہذا الجامع لأحکام القرآن علامہ قرطبی کی تفسیر بالماسور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168 پر وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں مفسر عظیم حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، ان مجاہد قال، حضرت مجاہد سے روایت ہے انہوں نے کہا ان ابلیس لعنہ اللہ رن 4 رنات حین لعن وحین اہبط من الجنہ وحین بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحین نزلت فاتحة الكتاب وانزلت بالمدینة المنورة الشریفہ۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ بے شک ابلیس لعین نے 4 مرتبہ چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا، درد کے مارے، تکلیف کے مارے، حسد اور جلن کے مارے 4 مرتبہ اس نے چیخا۔ حین لعن، پہلی مرتبہ اس وقت چیخا جب اس پر لعنت برسی اللہ کی اور اللہ نے اسے جنت سے نکالا، وحین اہبط من الجنہ، اور دوسری مرتبہ اس وقت چیخا جب کہ اسے جنت سے نکالا گیا، اور تیسری مرتبہ اس وقت چیخا جب کہ حین بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ کی سید الانبیاء کی حبیب کبریاء کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت چیخا، اسے نہایت ہی تکلیف محسوس ہوئی کیونکہ 2 عالم کا سردار تشریف لایا تھا، دکھیاروں کا سہارا تشریف لایا تھا، رحمت للعالمین مولا تشریف لایا تھا کہ جن کے صدقے، جن کے وسیلے سے اربوں کھربوں بے تحاشا لوگوں کی مغفرت ہونی تھی، شفاعت ہونی تھی اور انہیں دوزخ سے نکالا جانا تھا۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بے اثر اور حضور کی ولادت کے وقت یہ شیطان چیخا، اور آخری اور چوتھی مرتبہ کب چیخا؟ حین نزلت فاتحۃ الکتاب وانزلت بالمدینہ، جب سورہ فاتحہ نازل کی گئی اور وہ مدینے میں نازل کی گئی، تب شیطان
تھاڑے مار مار کے رونے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا کہ ہائے افسوس، مسلمانوں کے لیے شفا نازل ہو چکی ہے، مسلمانوں کے لیے بہترین اور عظیم سورہ فاتحہ نازل ہو چکی ہے۔ بحمدہ تعالی سورہ فاتحہ کا یہ فیضان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو سورہ فاتحہ کے فیضان سے مستفیض فرمائے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کی اور قرآن کو پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔